بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا رمضان کورس چل رہا ہے، جس میں ہم دین کی بنیادی چیزیں سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں آج ہماری تیسری کلاس ہے، جس میں ہم سیکھیں گے نماز کا عملی طریقہ، کیونکہ دین میں سب سے پہلے نماز فرض ہے۔ جو بھی مسلمان ہے اس سے سب سے پہلے نماز پڑھنا فرض ہوتا ہے۔ ہر بالغ مسلمان پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اللہ پاک فرض سورت بقرہ کی آیت نمبر 238 میں ارشاد فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ بے شک اے ایمان والو، مہربانی کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ بھی ایسے نماز کی نسبت سے نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عباس بن اسامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اللہ پاک نے بندوں پر فرض کی، جس میں اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں پڑھی اور رکوع اور خشوع کو پورا کیا، تو اس کے لیے اللہ پاک نے اپنے ذمہ عہد کر لیا کہ اسے بخش دے، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں کیا، چاہے بخش دے چاہے عذاب دے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اسلام میں کیا چیز اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نماز وقت پر ادا کرنا۔ آج ہم سیکھیں گے نماز کا عملی طریقہ، نماز کی دعائیں، نماز میں جو صورتیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں وہ صورتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آگے چل کے ہم انشاءاللہ نماز کے فرائض، نماز کی سنتیں، نماز کے واجبات، سب کچھ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے سیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ چیزیں زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو بہت سے حضرات ہیں جو جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں شارٹ شارٹ کر کے ہمیں سکھایا جائے۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو میں صرف ہم نماز کا جو عملی طریقہ ہے ہم وہ سیکھیں گے کہ نماز میں کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، کیسے نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو شروع میں سب سے پہلے تو نیت کرنی ہوتی ہے۔ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے، وضو وغیرہ کر کے پاک صاف جگہ پہ کھڑا ہونا ہے، اس کے بعد نیت کرنی ہوتی ہے۔ نیت کی دعا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ نماز کی نیت کے بعد نمازی دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اس طرح اٹھائے کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں نہ بہت ملی ہوں اور نہ کھلی ہوئی ہوں، بلکہ اصلی حالت پر ہوں، اور تکبیر تحریمہ یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ داہنا ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ اس کے نیچے رہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اس کے بعد ثنا پڑھیں، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پھر الحمد شریف پڑھنی ہوتی ہے سورۃ الفاتح میں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد شریف ختم کر کے آہستہ سے آمین کہیں، پھر سورت اخلاص یا کوئی اور سورت یاد ہو تو وہ پڑھیں، کیونکہ اس میں اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ سورت اخلاص بعض لوگوں کو یاد ہوتی ہے یا 1-2 صورتیں، تو یہاں پہ کم از کم یہ ہے کہ انسان کو 10 صورتیں لازمی یاد کرنی چاہیے۔ تو قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں ہیں نا، بالکل آسان ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کورس میں آگے جا کے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔
تو یہاں پہ ہے کہ الحمد شریف کے بعد کوئی صورت ملانا، جیسے یہاں پہ قل هو اللہ، ایک نسبت سے میں نے لکھا ہوا ہے سورت اخلاص، یا کوئی اور صورت پڑھ سکتے ہیں جو بھی صورت آتی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورت کے ختم پر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھک جاؤ، رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لو، رکوع میں کمر سر کے ساتھ برابر ہو، ہاتھ پشتوں سے جدا رہے، پنڈلیاں سیدھی رہیں، اور رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 یا 5 مرتبہ پڑھیں، پھر تسمیہ یعنی کہ پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار بزرگ کی، پھر اس کے بعد کہنا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں، اگر امام کے پیچھے ہو تو صرف تحمید یعنی کہ ربنا لک الحمد پڑھیں، اور اگر تنہا نماز پڑھو تو پھر سمیع اللہ اور تحمید دونوں پڑھو، یعنی کہ اگر نماز آپ پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے تو پھر صرف امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ اور ہم کہیں گے ربنا لک الحمد، اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر پہلے کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے ربنا لک الحمد، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے ہم نے سجدے میں چلے جانا ہے، سیدھا سجدے کی دعا ہے سبحان ربی الاعلی 3 یا 5 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ سجدے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں کھڑے ہوں، یعنی اور ان کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے عین بیچ میں ہو، اور دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کے برابر ہوں، انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور سیدھے قبلے کی رخ ہوں، کوہنیاں پسلیوں سے اور رانے پیٹ سے الگ رہیں، نیز کوہنیاں کھڑی رہیں، زمین سے نہ لگیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ اس طرح کرو، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکو، یہ ایک رکعت پوری ہو گئی۔ سجدوں کے بعد اٹھنے پر دوسری رکعت شروع ہوئی، پھر بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھو، پھر کوئی اور صورت ملاؤ اور پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت پوری کر لو۔ یہ بات یاد رکھو کہ اگر تم امام کے پیچھے نماز پڑھو تو ثنا کے بعد خاموش ہو جاؤ اور امام کی قرات سنو، الحمد شریف اور صورت پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری رکعت ختم کرنے پر تشہد کے لیے بیٹھ جاؤ، دونوں سجدوں اور تشہد پڑھنے کی حالت میں اس طرح بیٹھا جائے کہ دایاں پاؤں کھڑا رکھو اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف رہیں، اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ، یعنی کہ حالت میں دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھو، اور پھر تشہد یعنی کہ التحیات پڑھو۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو التحیات کے بعد درج ذیل درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے، اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر صرف التحیات پڑھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر صرف الحمد شریف پڑھیں اور رکوع میں چلے جائیں، اس طرح چوتھی رکعت پوری کریں۔ ہاں اگر 4 رکعت والی نماز سنت نفل یا 3 وتر ہے تو تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ سورت بھی ملائیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود شریف کے بعد کی دعا ہوتی ہے جو
درود شریف ختم کرنے کے بعد دعا کرنی ہوتی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انك انت الغفور الرحیم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اور یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی بھائی یا کسی ساتھی کو تینوں دعائیں نہیں آتی تو ان میں سے ایک دعا پڑھ کے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا سے یہاں تک غفور الرحیم تک، یہاں تک یہ ایک دعا ہے۔ اس کے بعد یہ دوسری دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دوسری دعا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں آتی تو پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ان تینوں میں سے ایک دعا بھی اگر پڑھ لیں درود شریف کے بعد، اگر یہ دعا پڑھ لیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دائیں طرف اور پھر بائیں طرف سلام پھیر دے۔ سلام کے کلمات یہ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد نماز کی دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے جا کے سیکھیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو پلیز ہمارا یہ یوٹیوب چینل ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری جو بھی ڈیلی کی ویڈیو آتی ہے تو بار بار آپ کو لنک سینڈ نہ کرنا پڑے، ادھر ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ کورس میں جوائن ہو جائیں۔